زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر میری بہن سن، میرے بابا محمد وہ ہے، میرے بابا محمد وہ ہیں جس سے مانگنے کے لیے انبیاء بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، میرے بابا محمد وہ ہیں جس سے مانگنے کے لیے فرشتے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، میرے بابا محمد وہ ہیں جس سے ایک مرتبہ کوئی مانگتا ہے وہ اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ کبھی اسے کسی غیر کے در پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو لہذا فرمایا کیا، واللہ یؤتی وانا قاسم، کہ اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے بے تحاشا آپ کو نعمتوں سے نواز دیا ہے، خوبیوں سے نواز دیا ہے۔ یہ خوبی حضور علیہ السلام کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت بفاتحۃ خزائن الارض وفودعۃ یدی، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی، پس وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینی تمام خزانوں کی کنجیاں میں محمد کے ہاتھوں پر رکھ دی ہے، اور میں چاہوں تو میں اس خزانوں میں سے جسے بھی عطا فرما دوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آیا جن کو اور مانگنے آیا اولاد، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اگر مانگنے والا آیا نور، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نور عطا فرمایا ہے۔ اگر مانگنے آیا ہے اگر دولت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ عطا فرمائی ہے جو جس قدر آیا ہے حضور علیہ السلام نے اس قدر عطا فرمایا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ محبوب علیہ السلام کے پاک بارگاہ میں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مالک جو کافر ہے نا بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان سے اپنی قیمت کا پوچھو کہ تمہاری آزادی کی قیمت کیا ہے، آزاد ہونا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کر پوچھو کیا کہتے ہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں نا اور جا کر اس شخص کو کہتے ہیں کافر کو کہ میری قیمت بتاؤ، میری آزادی کی قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی اتنا سونا لگے گا، اتنا چاندی لگے گا، اور ایک جو ہے وہ کھجوروں کا باغ جس کے اوپر پھل لگ جائے تو وہ پھر تجھے جو ہے وہ آزادی مل جائے گی۔ جب حضور کی پاک بارگاہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی پریشان کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے وہ مجھے آزاد کرنا نہیں چاہتے، مجھے غلامی سے آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائط ان کی یہ ہے اتنا سونا ہو اور اتنا چاندی ہو اور ایک باغ کھجوروں کا جس کے اوپر پھل لگ جائے، پک جائے پھل، اور پھر اجازت دی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا بس اتنی بات ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سونا اکٹھے کرتے کرتے تو میری زندگی بیت جائے گی، میں سونا اکٹھا نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چادر کو بچھا۔ جب چادر کو بچھایا حضور علیہ السلام نے اسی طرح اپنی عطا سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں خزانے، زمینی خزانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے ہتھیلی پر رکھا ہے، حضور علیہ السلام نے ان خزانوں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس چادر کو اکٹھا کر لے۔ جب دیکھا چادر میں ہے تو کچھ نہیں، جب حضور کا فرمان آیا کہ اس چادر کو اکٹھا کر لے اور وہاں جا کر کھولنا
اور اسے کہنا یہ تیرا سونا ہے۔ تو جب حضور کی عطا سے وہ وہاں پر جاتا ہے اور جا کر کھولتا ہے، کہتا ہے یہ سونا ہے، تو وہاں پر وہ سونا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ لو، یہ تمہاری سونے کی بات مکمل ہوئی۔ پھر آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ڈیمانڈ چاندی کی تھی۔ حضور نے اسی طرح عمل فرمایا، فرمایا جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ یہ تیرا چاندی ہے۔ جب دیکھا وہ چاندی ہے۔ اب تیسری، یا رسول اللہ یہ کیسے پوری ہوگی؟ کب جو ہے وہ کھجوروں کا باغ لگے گا، بڑا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ کریل ہو کر اس کے اوپر پھل لگے گا، پھر پھل پکے گا، جب وہ پھل پک جائے گا پھر جو ہے وہ میری جو ہے وہ جان چھوڑے گا۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، آج ہی رات کو باغ لگا دیا جائے گا۔ حکم دے دیا بھائی جاؤ مدینہ کی گلیوں سے گٹھلیوں کو اکٹھا